بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ایک زمانہ تھا جب میرے رسول اسی زمین پہ چلا کرتے تھے، اور اسی زمانے میں ایک عورت تھی جمیلہ جو ابو جہل کی بیوی تھی۔ اس نے ایک دفعہ کہا لوگوں سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بہت بڑے جادوگر ہیں، تو کہا ان کا زمین پہ جادو چلتا ہے، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ اپنا جادو دکھائیں۔ یہ وہ وقت تھا جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باہر کھڑے تھے، اور لوگوں نے کہا، اور جمیلہ نے خاص طور پہ کہا کہ آپ چاند کے اگر 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے۔ میرے محمد نے انگلی اٹھائی، چاند 2 حصوں میں ہوا، اور حدیث کہتی ہے کہ پہاڑی ان 2 ٹکڑوں کے درمیان میں تھی، یعنی کہ اتنا فاصلہ تھا، اس پہ شک کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن جب آپ نے کر لیا تو جمیلہ وہاں سے چیختی ہوئی یہ کہہ کے بھاگ گئی کہ یہ بڑا جادوگر ہے، اس کا زمین پہ جادو بھی چلتا ہے، اس کا آسمان پہ جادو بھی چلتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ بات تو بعد میں عرض کروں گا کہ جادو تو میرے محمد کا واقعی چلتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا جادو جتنا میرے رسول کا چلتا ہے، اور محبت میں جو آنسو میرے رسول کے لیے نکلتی ہیں، اور اس کی کوئی آپ کو نظیر نہیں مل سکتی۔ آج ہم کراچی میں پہلوان گوٹ ہے، یہاں پہ ایک خاتون ہے کیسر بیگم، ان کے گھر بیٹھے ہیں، اور میرے ساتھ انتہائی محترم مہمان جن کا کہ بالکل تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ادب کے ساتھ تعارف ان کا ضرور کراؤں گا۔ پروین نظامی صاحبہ، السلام علیکم آپ، خیریت سے ہیں؟ اور انتہائی محترم عبداللہ اعجاز بابا، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں پہلے تو انتہائی ممنون آپ کا، آپ لوگ تشریف لائے، بہت ہی شکریہ آپ کا۔ اور یہ جو فیملی ہے کیسر بیگم کی، ان کی بہویں اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پہلے تو کیسر بیگم، آپ اپنے لفظوں میں اپنی بات بتا دیجئے کہ آپ جس چیز سے کہہ رہی ہیں، جس چیز سے تنگ ہیں، آپ اس کو جادو سمجھتی ہیں، آپ اس کو اپنے پہ اثرات سمجھتی ہیں، نظر سمجھتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں؟ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں؟ دیکھیں، ہمیں 97 میں جب ہارٹ اٹیک ہوا تو پھر کیا نام ہے، جب ہم اس لائن پہ آئے ہیں، مطلب ڈاکٹر نے تو سب جواب دے دیا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، دل کا گوشت گل چکا ہے، اب ان میں کوئی جان نہیں۔ ایکو میں بھی آیا، اور جب سے 18 سال ہو گئے تقریباً، جب سے اب تک ہمارا دل 20% پہ کام کر رہا ہے۔ تو اس دوران ہمیں بہت ساری کیفیتیں پیدا ہوئی، اور اللہ کے حکم سے آپ جیسے مہربان لوگ ہمیں ملتے رہے۔ اور جس وہ کے کیفیتیں کیا تھی جو پیدا وہ ہوتی کیفیت یہ تھی کہ فرسٹ ٹائم تو یہ ہمارا ہارٹ اٹیک 2، پھر ہم بالکل ایسے ہو گئے تھے قبر کا مردہ، بالکل، یعنی ہمارے کیفیت کیا تھی؟ یہ کیفیت تو بیماری ہے نا، کیفیت کیا تھی؟ کس کیفیت وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں یا آپ کو نظر ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بیماری اگر ہوتی تو ڈاکٹر سے صحیح ہوتی ہے، اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے جو جادو کیا ہوا ہے، 20% چل رہا ہے یہ کسی نے جادو کیا ہے، اور آپ کا 80% دل اس لیے بند ہے ایسے؟ اچھا، ہاں، ٹھیک ہے۔ اور کیا نام ہے، جادو ہمارے ساتھ میں کیا گیا ہے، وہ اس بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ جب ہمارا بیٹا جوان ہوا اور ہمیں بڑا بیٹا، ہاں، رضوان، 4 بیٹیوں، محمد معیز، تو یہ 4 بیٹیاں ہماری ان سے بڑی ہیں، یہ سب بڑی ہیں، تو بس شادی کا شوق ہوا کس کو؟ ہمیں، کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں، جلدی بہو آ جائے۔ تو ہمارے گھر میں ایک فیملی آئی کرائے پہ، ان کی بیٹی بہت خوبصورت اور بڑی بہترین جوڑی تھی، اور بہت ہم لوگوں نے 4 سال بڑے اچھے دن گزارے۔ پھر اس کے بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہمیں ان کو منع کرنا پڑا، منع کر کے ہم نے ان کو ہٹا دیا گھر سے، اور پھر بہت دکھ ہوا، ہم مطلب بیٹے کو تو ہوتا نہیں، شادی پھر نہیں کی، حالات بڑے عجیب ہو گئے تھے جس کی بنیاد پہ نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کی منگنی بھی کیا، تو ان کے ددیال کے خاندان میں کیا۔ یہ منگنیاں ٹوٹی، کہ جادو کس نے کیا؟ منگنیاں جب ٹوٹی نا تو ان کی ماؤں نے ہمارے ساتھ میں یہ کیا، جن سے منگنیاں ٹوٹی؟ ہاں، اور یہ بات ہمیں کسی نے بتائی، 2 منگنی ہوئی تھی، 2 منگنی کے بعد انہوں نے جادو کیا۔ تو اور آپ کو لگتا ہے کہ انہی جادوؤں کا اثر آج آپ کی صحت پہ بھی ہے؟ صحت پہ بھی ہے، گھر کے حالات پہ بھی ہے۔ آپ کی 5 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ؟ ہاں، اور 4 بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں، اور 5 بیٹیاں شادی شدہ ہیں؟ 5، اور 4 بیٹے شادی شدہ ہیں۔ اور آپ کے ساتھ کتنے بیٹے رہتے ہیں؟ ابھی 2 بیٹے رہتے ہیں۔ 2 بیٹے، اور جو 2 بیٹے جو کہ یہاں آپ کے ساتھ نہیں رہتے، وہ مجبوراً نہیں رہتے، مگر وہ ہاں مجبوراً نہیں، مطلب وہ مجبوری کیا ہے؟ ان کی مجبوری یہ ہے کہ بڑا بیٹا ہمارے 4 بہت اچھے ہیں۔ آپ کے 4 بیٹے ہیرا ہیں، میری آنکھوں کا تارا ہیں،
हाँ, آپ کو ان سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اب دیکھیں وہ تو مجبوراً بتانا ہی پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ بڑا بیٹا ہمارا ان جب حالات میں آتا ہے نا، ایسے تو وہ ہمیں بہت ہی چاہتا ہے، لیکن جب وہ اس کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس پر کوئی چیز آتی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے، اس وقت یہ بیٹا آپ کا رضوان ہے؟ نہیں، موئز ہے. اور تینوں بیٹے پہ اتنا اس پہ وہ کوئی نہیں چیز آتا. آتی ہے؟ آتی سب پر ہے لیکن ایسی نہیں آتی اس اور پر. جب آتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ آدھے رد عمل گھنٹے کیا میں اس ہوتا کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے آج کل زمانہ ہو رہا ہے، اگر وہ قتل کر دے تو کم ہے. یعنی کہ غصہ آ جاتا ہے اس کو؟ نہیں، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اس کو پہچان ختم ہو جاتی، وہ آ نہیں اچھا، رہا وہ ہے. صرف یہیں پہ آتا ہے جب تو یہ ہوتا ہے، یا جب باہر ہوتا ہے گھر سے تو تب بھی ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں، صرف یہاں پہ ہمارے جب آتا ساتھ، ہے تب صرف ہوتا ہے. ہمارے ساتھ. آپ کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ؟ صرف ہمارے صرف آپ کے ساتھ، ساتھ. نہ بیوی کے ساتھ، نہ بہنوں کے ساتھ، نہ بھائیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں ہے اس کا. کیونکہ جادو کرنے والوں نے یہ کیا ہوگا کہ جب ہماری بیٹی نہیں لے رہی ہیں تو ان کے گھر جو آئے وہ ان کے ساتھ بن کے نہ رہے زندگی، ایسا کچھ کام کیا ہوا ہے. ایسا ہوتا تھا کہ اب ان کے سالگرہ کا دن آیا 2002 میں، ہمارے بڑے بیٹے کی 2 جون کو سالگرہ ہوتی ہے. اچھا، مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ کی ماشاءاللہ عمر 70 سے زیادہ ہے، آپ کو تاریخیں اور وقت اس طرح یاد کیوں؟ ہمارے میں کچھ اللہ نے صلاحیت اچھا، دی یہ میں ہے. بابا جی سے پوچھوں گا کہ جادو ہمیں اچھا بھی تو لگتا ہو ہے سکتا کہ ہے نا؟ ہم میں کچھ اللہ نے صلاحیت دی ہے جو ہم آج سے نہیں، ساری زندگی سے ہم تو صلاحیت کیا ہے؟ وہ صلاحیت ہمیں نہیں لگتا، ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی غیبی مدد ہے ہمارے وہ ساتھ. کیا ہے؟ اب یہ تو ہم کچھ نہیں بتا سکتے. ہماری اچھا، ماں ہماری نانی سے بھی چلا آ رہا ہے. آپ کے بازو پہ جو نشان ہے آپ وہ دکھا سکتی ہیں؟ ہاں بالکل، دیکھیں آپ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو ایسے ایسے دکھ اٹھائے، ایسے ایسے نوچا کھسوٹی اٹھائے ہیں بابا کہ جی اس نشان کو دیکھیے. یہ 15 دن پہلے کا ہے ابھی، لیکن یہ پورا یوں سوج گیا تھا، بہت بری طرح نوچا تھا یہ. اور یہ ایک دم آتا ہے، یہ کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب یہ آتا ہے نشان، اور کچھ عرصے بعد یہ چلا جاتا ہے. ہاں، ختم ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز کا نشان ہے یہ وہی جادو ہے، وہی چیزیں ہیں. اور سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ ایسے حملے ہوتے ہیں، مختلف انداز اچھا، میں آپ ہوتے کو ہیں. کبھی کوئی کیسے، آپ کو کوئی چیزیں نظر آتی ہیں کبھی، کوئی چلتی پھرتی کوئی سانپ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز؟ ہاں، سانپ تو ایسا تھا، ابھی اسی گھر کی بات ہے کہ ایسا آنکھوں سے؟ نہیں، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بڑا سا اژدہا ہے نکل گیا. تو ہم یہ سوچتے تھے اب اتنا بڑا اژدہا اگر مثال کے طور سامنے آ گیا، لگتا تھا یا نظر آتا تھا؟ مطلب ایک دم تو چیز نہیں ہوتا تھا. یہ چیزیں تو ایک دم ہوا ہی نکلتی ہیں نا. ایک دم ایسا لگا کہ کوئی چیز سانپ نما نکلا ہے. تو آپ نے کبھی کسی چیز کو دیکھا ہے جاتے ہوئے کمرے میں، گھر میں، اژدہا، سانپ، کوئی جانور کسی قسم کا؟ مارا ہے ہم نے، مارا ہے. لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے اور ہم اس کو کیسے قابو کریں گے، یہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے قابو کریں گے، یہ تو اتنی بڑی چیز ہے، اگر سامنے آ گیا تو ہم کیسے کریں گے. تو قدرتی طور سے وہ چیز چھوٹی بن کے آ جاتی ہے. یہ سانپ ہمارے دروازے کے پاس اتنا بڑا بن کے آیا، بہت بڑا ہمیں دکھتا تھا. مطلب اس اچھا، کی آپ کو کبھی ایسی ہوتی ہم نے جس کو مار دیا مجھے نہیں پتا اس کے لیے میں لفظ کا استعمال کروں، جیسے حاضری ہوتی ہے، خاص قسم کا انسان کا ایک رد عمل ہونے لگ جاتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کچھ ایسا ہمارے اوپر حاضری کا بھی کوئی ایک دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ کسی صاحب نے کروایا تھا، لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو نوٹ نہیں کیا کہ ہاں ہمارے اوپر کوئی بڑی چیز ہے تو جس کی وجہ سے کیا نام ہے ہم بہت اعلیٰ چیز ہیں. ہم نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا. آپ بیٹی ہیں؟ جی، آپ کا نام ہے؟ میرا نام سائقہ ہے. سائقہ، آپ اس ساری چیز کو جو امی کی تکلیف ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میں کس طرح سے، بس امی جو بھی بہتر سمجھے، امی زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. اب یہ ہم لوگ کہتے ہیں امی کچھ ہو سکتا ہے شک ہو، یا امی پہ جو ہو رہا ہے وہ امی بہتر، ابھی جیسا نشان دکھا رہی ہیں. دیکھ رہی ہیں کہ امی اس طرح امی اتنے ہی عرصہ سے بتا رہی ہیں، جو بھائی کی شادی کے دوران سے امی کی حالت بری ہونے لگتی ہے. تو ایک ہفتے میں، یہ بہو سے پوچھنا زیادہ بہتر، بیٹا یہ پکڑو، اپنے چہرے پہ بات کرو. ایک ہفتے میں امی کے پاس کتنی دفعہ اس طرح کی حالت ہوتی ہے، یا امی خاص طور پہ یہ ذکر کرتی ہیں، یہ روز ایسا ہی ہوتا ہے کہ امی کہیں کہ مجھے ایسی تکلیف ہے؟ نہیں، روز نہیں ہوتا. ہفتے میں اندازہ کتنی دفعہ ہو سکتا ہے؟ ہفتے میں 1-2 دفعہ تو 1-2 دفعہ. اچھا بیٹا، آپ دونوں بہویں ہیں کیسا رکھی، آپ یہ فرمائیے کہ آپ جب سے یہاں آئی ہیں، آپ دونوں کے ماشاءاللہ بچے ہیں، آپ کو گھر کے اندر کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی کہ آپ کو لگے کہ گھر کے اندر کوئی اثر ہے، کوئی نظر ہے، کوئی کسی چیز کا کوئی بوجھ ہے، کوئی ایسی غیر معمولی چیز؟ ویسے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار لگتا ہے جیسے کہیں فیل ہوتا ہے کہ اکیلے ہیں تو کچھ دروازہ کھلا بند ہو گیا، پیچھے سے ذرا پتھر وغیرہ گرتے ہیں
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اکیلے میں محسوس ہوتی ہیں لیکن کسی وقت بالکل نارمل رہتا ہے, کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے؟ جی کیا چیز محسوس ہوتی ہے؟ جی پتھر. کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر والے گھر میں زیادہ ہے, اوپر والے گھر میں زیادہ محسوس ہوتا ہے. پتھر. جی اچھا, یہ جو بات ہے یہ بالکل مجھے وقفے پہ جانے ایک لمحہ لوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی اثر ہے, نظر ہے, یا کوئی جادو ہے, یا کیا ہے, یا یہ صرف خیال ہے کسی؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہم ہے ایسی. اور زیادہ دفعہ کیا لگتا ہے؟ وہم ہے. وہم بھی لگتا ہے زیادہ, کیونکہ اس کے آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ کیا چیز ہوگی. پتھر تو ہاں نظر آتے ہیں. یہ مکان خالی بھی ہو جاتا ہے, کرایہ دار نہیں ہوتے ہیں, ہم لوگ اوپر رہتے تھے تو پتہ چلا یہاں دھڑا دھڑ پتھر گرتے تھے, ایسے کہ لوگ بھاگتے تھے. جب کرایہ دار نہیں ہوتے ہیں نا, گھر خالی ہوتا ہے تو یہ ایک کتنے دفعہ موٹے پتھر ہوتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے, اور وہ والے ہوتے ہیں ٹکنے والے. اچھا, ٹکنے والے نہیں, اندر آتے ہیں, اندر آتے ہیں, جگہ جگہ آتے ہیں جب کرایہ دار نہیں ہوتے ہیں. تو جب یہ چھوٹا سا دروازہ وقفہ لے لوں خواتین حضرات. یہ سارا کیس آپ کے سامنے ہے. اب میں اپنے علماء سے بھی پوچھوں گا کہ وہ اس پہ کیا فرماتے ہیں. بابا اجاز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور ہماری بہن پروین جو ہے وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں. اس بات کو نہ رد کیا جا سکتا ہے جیسے کہ بہویں کہہ رہی ہیں کہ ان کا خیال ہے یہ وہم ہے. اللہ عالم یہ وہم ہو, ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ وہم نہ ہو, یہ حقیقت ہو. اگر یہ وہم نہ ہوا اور حقیقت ہوئی پھر کیا ہوگا؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ عبداللہ اجاز بابا ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور پروین آپا بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ پیشنٹ نے اپنی ایک کہانی بنائی ہے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. عبداللہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, اسی طرح وہ کسی بزرگ کے پاس بھی جاتا ہے, وہ ایک اور طرح کا سائنس کا علاج ہے, یہ بھی ایک روحانی علاج ہے. وہ جاتا ہے, وہ اپنے سمٹمز بتاتا ہے. میری کوشش یہ تھی کہ سمٹمز آپ کے سامنے آئیں, پھر آپ ڈائگنوز کریں, آپ تجزیہ کریں کہ جو ہماری بہن ہے ان کا کیا مسئلہ ہے ایک, اور ان کا کیا علاج ممکن ہوگا, اور ہوگا تو کیا ہوگا. اگر آپ اجازت دیتے ہیں یہ یہاں پر آ جائیں آپ کے پاس. بیٹا آپ ادھر آ جاؤ. پہلے تو یہ اس بات کو غور کرنا ہے کیا انہوں نے جو کچھ کہا وہ واقعی جادو ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جن سے انہوں نے انکار کیا ہو, انہوں نے دشمنی میں آ کر اپنا ان کے اوپر جادو کیا, اور قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جادو جو ہے وہ برحق ہے, بالکل ہوتا ہے اور اثر کرتا ہے, جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا. اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں, اور جادو کے ذریعے انسان کے جسم میں مختلف بیماریاں ڈالی جا سکتی ہیں. جادو کے ذریعے عبداللہ بھائی حالات کو بھی بدلا جا سکتا ہے. جادو کے ذریعے آپ کی ہر وہ چیز جو ناممکن نظر آئے اسے ممکن کیا جا سکتا ہے. اور یہ میرا ایک بہت بڑا تجربہ ہے کہ طلاق جو ہے تقریباً 90% طلاقیں جو ہیں وہ جن اور جادو کے ذریعے کروائی جاتی ہیں. بڑے ایکٹیو ہیں پاکستان میں آج کل یہ. بالکل جناب, یہ یعنی جادو میں جنات کا ایک بہت بڑا, عورت پہ بھی ہو سکتے ہیں, آدمی پہ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں, یعنی دونوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے جنات کا جو ہے وہ مدد لی جاتی ہے, اور جن جو ہے وہ جادو کے ذریعے بھی نافذ کیا جاتا ہے. صحیح. تو اچھا, جن کا نافذ کرنا ہی جادو ہے. جن کا نافذ کرنا جادو ہے, لیکن جو جن ہے وہ ان کی 3 کیٹیگریاں ہیں آنے کی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے جنات کو آپ کے اوپر نافذ کر دیا. عام لغت کے اندر ہم اسے مختلف جو عامل حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو جو یہ ہے یہ سپلی ہے. ایک کہتا ہے کالا جادو ہے, یعنی کالا جادو اس کو یہ کہیں کہ وہ جنات کے ذریعے جو کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کالا جادو. سپلی یہی ایک نام ہے جو مختلف لوگ مختلف اس میں کہتے ہیں. عبداللہ بھائی مجھے ایک سیکنڈ جاتی پروین, آپ بھی مجھے اس پہ ذرا اپنا ڈائگنوز دے دیں. آپ نے ساری بات سنی, آپ کا اس پہ رد عمل کیا ہے؟ میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں بات شروع کروں گی. یہ کہ ان کا نام ہے قیصر نام کے حوالے سے جس پتے پہ رہ رہی ہیں R51 پر, میں یہ کہوں گی کہ جو کچھ بھی ہے ان کے اوپر اثرات ہیں بہت شدید قسم کے, جو ان کو نوچتے ہیں, مارتے ہیں, اور ان کے گھر میں سے بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, اثرات ہیں بہت شدید قسم کے. اچھا, آپ نے کہا قیصر نام ہے اور R51 ہے, اس کا کوئی حوالہ جو آپ نے دیا, اس کی خاص وجہ ہے کیا؟ خاص وجہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر, پلیز ایک منٹ, اب یہ ان کے کعبے کے رخ کے اوپر کوئی چیز مجھے نظر آ رہی ہے جو کہ خاتون ہے, اس کے ساتھ کچھ فیملی ہے جو آپ کے گھر میں بسیرا کیے. آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو؟ جی بالکل, یہ کعبے کا رخ آپ کا ہے تو اس رخ پہ ہے وہ کوئی چیز ہے جو ان کو تنگ کرتی ہے, اور ان کو زیادہ, اور یہ اکیلے باتیں بھی کرتی ہوں گی اس سے, ان چیزوں سے,
और ये ना बुरे बुरे ख्वाब भी देखती होंगी, उल्टे सीधे जो उनको नजर आते होंगे, कभी सांप का, कभी किसी चीज का, कभी कोई इनका गला घोट रहा है, कोई ने मार रहा है। और जब ये उठती होंगी तो कुछ बच्चे इनके कभी कभी समझते हैं कि अम्मी को वहम है, अम्मी ऐसे ही कह रही हैं, हमने तो नहीं देखा। लेकिन कभी बच्चे हैं ना, वो जो चाहे कहें। नहीं, वो कभी कहती होंगी कि अम्मी ऐसे ही कह रही हैं, ऐसा हकीकत तो नहीं है, हमने तो नहीं देखा, लेकिन वो जो कह रही हैं वो इनके साथ हो रहा है, वो सच है। कभी आपको खुद को भी फील होता होगा कि आप इनके ज्यादा कहने से आपको भी वो चीजें कुछ महसूस होती होंगी, नजर आती होंगी, तो आप भी कहीं कहीं मानते होगे और डिनाई नहीं कर पाते होगे कि वाकई ऐसा है, क्योंकि कभी कभी वो आपको भी तंग करते हैं, आपके सामने भी खड़े हो जाते हैं, सिराने, कभी इधर आपको भी दबाव हो जाता है। ये घर आपका खाली नहीं है, इस घर में असरात हैं। मेरे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक है, अगर आप अपने घर में लगाएंगी, सिराने रख के सोएंगी, पानी में डाल के पियेंगी, गले में डालेंगी, ये भाग जाएगा और आप मुझसे इलाज कराइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको एड्रेस भी दूंगी अपना, आप इसका इलाज करें, ये बगैर इलाज के नहीं जाएगा। रीना आपा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पेशेंट को सजेस्ट कर रही हैं कि वो बीमार है? नहीं, मैंने आपकी सारी इनकी बात सुनी, ठीक है, मैंने अपने तौर पे 1 घंटे से मेरे घर में मौजूद, मैंने खुद भी चेक करा। अब्दुल्ला बाबा भाई बात कर रहे हैं, उनकी बात मैं सुन रही हूँ। इंतहाई अदब के साथ अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे कुछ चीजें जो आप फरमा रही हैं कि वहाँ खड़ी हैं या है, फैमिली है, जो भी है, मैं उनका अक्स देख सकता हूँ किसी तरह? देखिए मैं बता रहा हूँ, ये थर्ड आई अपनी खोली है, मुराकबा कीजिए, मुराकबा करा हमने साल मुराकबा करने से क्या होता है, हमारे अंदर का जो बातिन है। तो आप ये फरमा रही है कि वो खुली आंखों से मुराकबा नजर आ रहा है। देखिए फिर ये होता है हमें कि जो चीज हमें इन आंखों से नजर आ रही है, फिर वो आंख हमारे ऊपर आके वो आ जाती है और फिर वो हमें दिखाती है। हम बचपन से अच्छा, इनका इलाज होता है? इनका इलाज अल्लाह के कलाम से है, अल्लाह के कलाम 4 कुल, आयतल कुर्सी, अलम शरीफ, नबी पाक का खत, दुआए नहुसत, वो मेरे पास है, वो ये पियेंगे, इनको दम होगा, वो मैं उतार दूंगी, इनको दम करके वो निकाल के इनके जमीन मर्ज कर देंगे वो चीज़। और ये इनका बहुत अरसे से है, इनको मामूली नहीं, बहुत पुराना है इनका, काफी पुराना है इनका, ये काफी परेशान है से, इनके जोड़ खराब हो गए, इनके कंधों पे वजन होगा, ये गुद्दी दुखती होगी इनकी बुरी तरह। लेकिन आप इस उम्र में तो ऐसी तकरीबन तमाम बीमारियां सब कोई होती हैं ना? वो होती है, लेकिन वो अलग है, जो बुढ़ापा है वो एक अलग है। इनको जिस तरह टॉर्चर किया जाता है वो बुढ़ापा नहीं है। मुझे इसमें सबसे बड़ी जो एविडेंस इनकी नसें पकड़ ली जाती है, दबा दी जाती है, जिस्म के ऊपर वो निशान हैं जो लगे हुए हैं। चीख निकलती है आपकी, बहुत सारी देखिए इनकी नसें दबती हैं, इनको चीखें निकलती हैं। देखिए जो कुछ इन्होंने बताया कि मेरे हाथ पे निशान पड़ते हैं और कह रही बाकी जिस्म पे भी पड़ते हैं, मैं दिखा नहीं सकता। हाँ, जिस्म पे ही पड़ते हैं। जादू के जरिए बहुत सारी मुश्किलात और बीमारियां जिस्म के अंदर डाली जा सकती हैं, हत्ता कि आपके एक ख़ास जगह पर तयन करके उसको भी बर्बाद किया जा सकता है। जिस्म पे अगर यानी कि अगर किसी औरत को कहा जाए कि इसको जिस पे जादू है, ये बांझ बन गई, हाँ बिल्कुल, वो भी किया जा सकता है। यानी आप जादू के जरिए आपकी किसी खास जगह को, दिल हुआ, आंखें हुई, गुर्दे हुए, जिगर हुआ, टांगे हुई, यानी बहुत जो चीज़ जादू के ज़रिए ये चीज़ों को ख़राब किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी तादाद हमारे माशरे के अंदर जब किसी का ईमान कमज़ोर हो जाए और वो खौफ खुदा ख़त्म हो जाए तो वो जादू की तरफ जाता है। मुझे ये बताइए बाबा जी, कोई ऐसा काम है जो जादू के ज़रिए नहीं किया जा सकता? जादू के ज़रिए ऐसा कोई काम नामुमकिन नहीं है। यानी जादू के ज़रिए, जादू के लुग़वी माने हैं तब्दील करना। जादू जो है वो असल हकीकत को तब्दील कर देता है, यानी जादू के ज़रिए किसी चीज़ को की हकीकत को बदल। अगर मैं मफरूज़े के तौर पे बात कह रहा हूँ कि अगर जादू के ज़रिए हर शय की जा सकती है और तब्दील की जा सकती है, आप भी आप इस पर ज़रूर राय दीजिए, तो ये तो खुदाई दावा ना हो गया? नहीं, कोशिश की जा सकती है। जब जादू के लिए 100% नहीं है, 80% कोशिश की जाती है, लेकिन अल्लाह जिसको बचा ले वो नाकाम हो जाती है जादूगर। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो सारी ऐसी निशानियां हैं, आपको लग रहा है कि ये वाकई आपके ऊपर जादू है, जो बहन भी फरमा रही हैं, जो बाबा जी भी कह रहे हैं कि असरात हैं आपको? देखें, ऐसा जैसे बाजी ये फरमा रही थी, परवीन आपा ये कह रही थी कि आप बहुत सी बातें नहीं कह पा रही, जो ये कह रही हैं आपके बिहाफ पे, कुछ हमें वो दें कि हम क्या कहना चाहें। देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, देखिए आपको कोई आपकी रग भी दबा दी जाती है, आपको कहीं से ऐसे दबोच के जोर से तकलीफ दी जाती है, उस पर आप चीख मारती हैं, है ना, शोर में जाती है, तकलीफ हो जाती है आपको, लेकिन घर वाले बाद बातों को आपकी डिनाई कर जाते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा होता है। ऐसा होता है, ये सब सारी चीजें बहुत होती हैं और 18 साल से मुस्तकिल हो रही है। यही चीजें जो परवीन आपा कह रही हैं ये होती है। होता है यहाँ पे जिस वक्त कोई ऐसे हमला होता है ना, तो ये चीजों पे भारी हो जाता है, यानी वो चीज हमारे ऊपर सवार हो जाती है, उस वक्त हो जाती है। अगर आप इजाजत गला ये दबा देती है, तो मैं साइड से हमला होता है, पीछे जी 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 ये सब पिछले हिस्से से,
फिर आपके मुंह में आता है आगे, पहले बैक पे होता है आपको हमला। ये सब चीजें होती जी हैं। जी बिल्कुल। और फिर जब मैंने कामयाब नहीं होती हैं चीजें ना, तो फिर हमें नोच के भाग जाती हैं। बैक से आती क्योंकि दिमाग अल्लाह वो ताला यानी कामयाब क्यों नहीं होती? कामयाब इसलिए नहीं होती हैं, देखें अल्लाह ताला ने हमारे जहन को, दिमाग को बिल्कुल महफूज रखा, हाजिर किया हुआ है, आप बहुत महफूज रखा उसने। आज तक अल्लाह का शुक्र, इस उम्र पे 70 से ऊपर है, लेकिन आज तक हमारा जहन बहुत महफूज है अल्लाह के हुक्म से। और लेकिन दिल कमज़ोर हो चुका था, इसलिए कि घर की जिम्मेदारियां बहुत थी हमारे ऊपर। आपकी इजाज़त के साथ मैं ये बात सिर्फ एक अपनी दानिश से कह रहा हूँ। जो लफ्ज़ है जादू का, ये कुरान हकीम में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो सहर है, और सहर से मुराद बिल्कुल तफसीर में मुख्तलिफ लोगों ने और तरह से की, और बहुत अच्छी तफसीर जो है ये मोहम्मद कुतुब की अगर नज़र से गुजरे तो देखिएगा, उसने एक जुमला कहा कि मोहम्मद पे जादू नहीं हो सकता, अल्लाह ने मोहम्मद पे से जादू को गुजारा। होना और गुजरना दो बड़ी मुख्तलिफ अलामतें हैं। तफसीर ज़रूर पढ़िएगा मोहम्मद कुतुब की, अल्लाह ताला बहुत सी आसानियाँ दे। वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं ना जब, तो फिर देखते हैं कि क्या इलाज वाकई है, तो इलाज हो, अगर नहीं है तो फिर भी तशखीस हो जाए कि ये मामला किस तरफ है। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, बाबा अब्दुल्ला जो हैं वो अपना एक अमल दम का जो है वो खातून पे करेंगे और इल्म होगा कि क्या पेशेंट्स हैं। लेकिन एक बात जो है वो आखिर में जो आपसे अर्ज़ करूँगा वो दो चिराग हैं जो कि बुखारी शरीफ की हदीस है, जो हवा में खड़े थे और सहाबा जब बाहर निकले और उन्होंने उन चिरागों को देखा तो सहाबा का रद्द अमल क्या था और हमारा रद्द अमल क्या होता है। लेकिन अब्दुल्ला भाई, आप इनके ऊपर जो भी अमल करना चाहें, इन्होंने आपको इजाज़त भी दे दी कि आप इन पर जो दम करना चाहें करते हैं। जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें जैसे सोने के लिए, बिल्कुल जिस्म ढीला, जानबूझ के गिरना नहीं, और अगर आप गिरने लगो तो अपने आप को रोकना नहीं। अगर आप ऊंचा पढ़ना चाहें तो ऊंचा भी पढ़ लें। इजाज़त है, बच्चे का जिस्म लो। इजाज़त है, बच्चे के पूरे जिस्म पे आओ। आंखें खोल लें। आप जब कह रहे थे कि इजाज़त है पूरे जिस्म पर आओ, आपको कुछ महसूस हो रहा था उस वक्त? देखें जी, मैंने अपने वो कलाम जो मैं पढ़ता हूँ बुलाने के लिए, वो पढ़कर इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ कि अगर आप मौजूद हैं तो इस बच्ची का जिस्म ले लें। इस बात से कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपसे बात करना चाहता हूँ। अब रहा मसला इनकी इस बात का कि जी मेरे साथ ये जब सब कुछ होता है, तो एक बात तो मानी जा सकती है कि इनके जिस्म पे हाज़िरी नहीं है। अब रहा मसला इनके निशानात पढ़ने का, तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कह सकता हूँ कि जो बात इन्होंने ये कही थी कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई आता है, नोचता है और चला जाता है, तो ये बात जो है वो कही जा सकती है कि इनके साथ ऐसी शरारतें होती हैं कि जिन्नात इन्हें आते हैं, इनको छूते हैं, इन्हें अजियत देते हैं और चले जाते हैं। ऐसा तो मुमकिन है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हाज़िरी इनके जिस्म पे जिन्नात की आप कैसे, जब आपके ऊपर ये दम कर रहे थे तो आपको उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? नहीं, बस नॉर्मल थे। हम ये सोच रहे थे कि अगर कुछ हुआ तो हो, हम आपको कुछ नजर आ रहा था? बल्कि हम खुद भी अंदर से कह रहे थे कि जो भी हो आओ, सामने आओ। हिम्मत थी? आप इधर आए। हमें बहुत हिम्मत है, आपको बताया ना, हमारा नफ्सियात से ताल्लुक नहीं है। मुंह उधर कीजिएगा, अपना मुंह सामने कैमरे की तरफ करें, मेरी तरफ कमर करें, आप अपनी इधर आइए। हम तो अब माइक रख दीजिए हाथ से, ये मुझे दे दीजिए। दुरूद पढ़ेंगे मतलब, और आँख बंद कर लें। बताइए, ये जगह दुखती है शदीद?
ये जगह वो तो वक्ती तौर से होता है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगलाव है वक्ती तौर से। सादा आपको लगता है कि कोई बाहर से फोर्स है जो कि यहाँ पे आ रही है? हाँ, हमारे पास तो ऐसे ही है, बस वो हमें खामोश खामोश दम करने जी। लाल भाई, इनकी बॉडी में काफ़ी आग है, काफ़ी गर्मी है, यानी वही बात है कि जो चीज़ें असरात आते हैं ना अपनी बॉडी में, इंसान की बॉडी में गर्मी छोड़ के चले जाते हैं, वो गर्मी इनकी बॉडी में छोड़ के चले गए। इनका पूरा जैसा एक आग ये की गर्मी तरह आपको महसूस हो रही है? नहीं, इनकी बॉडी में लग रही है। इनकी बॉडी में दम के दौरान जो मैंने देखा है, एक लाल रंग का ओरा है जो इनकी बॉडी के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऑरेंज और रेड मिक्स है वो ओरा, वो उसने इनको काफ़ी गर्मी दे रखी है। हीट में महसूस कर सकूंगा? हाँ, हाथ लगाएं। अच्छा। और इनको बॉडी को उसने पकड़ा हुआ है, और इसके बाद ये जो है ना, वो फिर इनके ऊपर जब दबाव डालता है या इनको किसी भी जगह से पकड़ता है तो उस जगह इन्हें तकलीफ होती है। आपको क्या महसूस हो रहा है इस वक्त? कैसा? हमें तो नॉर्मल है, नॉर्मल कैफियत है हमारी। जो आपने दो लोगों ने आप पे दम किए, आपको अपनी पहले वाली कैफियत में और इस वक्त की कैफियत में कोई फर्क महसूस हो रहा है? देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था ना कि हमारे अंदर जो है ना, वो तो बीमारी की कैफियत में अंदर हमें बस ये समझ ले एक सियासी दांव है कि हमें वो चीजें हमको गिराना चाहती हैं। आप ये बताइए, आपको पहले और दम करने के बाद की हालत में कोई महसूस फर्क हुआ? दम करने के दरमियान कुछ महसूस हुआ? नहीं, जैसे मतलब एक हाथ था, ये हमें महसूस हो रहा है, और हम इस चीज के लिए तैयार थे। था ना? नहीं, हम तैयार थे इस चीज के लिए कि कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अभी बाजी ने भी किया। अच्छा, दो जो दम किए, अब्दुल्ला बाबा ने और परवीना बाबा ने, दोनों में कोई फर्क आपको जिस्मानी तौर पे कोई महसूस या नहीं, ज़हनी जिस्मानी तौर से हम बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन नहीं, वो नॉर्मल ठीक है। आपको कोई फीलिंग थी? मेरे दम में कोई फीलिंग्स आई? फीलिंग नहीं। एक बात बताएं आपको, ये चीजें हमारे पास जो आप बता रही हैं कैफियत होती है, लेकिन हर कैफियत होती है, बहुत तब्दीलियां आती हैं। नहीं, अभी आपको बता रहे हैं, अभी कोई ऐसी खास फीलिंग नहीं हुई। अभी ये लगा कि ये गर्दन के ये चीज जो है ना, थोड़ी सी दबाव में है गर्दन का ये हिस्सा। ये ना, ये हिस्सा, यही जगह तो है, ये दबाव में। ये 20-22 साल की उम्र में भी गर्दन का हिस्सा दबाव में होता है? भाई ये बात नहीं है। नहीं भाई, ये बात नहीं है। हमें वो अलग है, हमारे साथ जो भी होता है ना, उम्र के लिहाज से कुछ भी नहीं है। वो तो जवान लोगों की, हमने आपको बताया कि उम्र के लिहाज से नहीं, वो जो कैफियत हमारी होती है ना, वो अच्छा, मेरी माँ भी माशाल्लाह ताला ना तकरीबन को 72 साल की है, और वो वॉकर लेके बाथरूम जाती है। तो अगर मैं अभी घर जाऊंगा तो मेरी माँ कहे कि मेरे पे ये सारे चक्कर हैं, क्योंकि वो 72 साल की औरत तो अपनी हालत में खुद बैठी थी, उठ के भी आई, चल भी रही है, बातें भी कर रही है। तो मेरे पे किसने जादू, तो कौन सी मेरी नंद है जिसने मुझ पे जादू किया हुआ है, जो कि मैं बेड रिडन हूं? मैं क्या जवाब दूंगा उसको? वो कहेंगे मेरा बेटा आलिमा मेरे दम क्यों नहीं करता? बात नहीं है। हाँ, एक चीज हम आपको बताएं, तो मेरी माँ की बीमारी सारी मेरे दम के चक्कर की है। नहीं, आपको एक चीज हम बताएं, एक चीज जो होती है कि इंसान के अपने आसाब पे होती है, जो इस चीज़ पे को अपने किसी के हवाले कर दे। अगर हम बीमार हो गए, हम बीमार हो गए हैं जी। परवीना, आप फरमाइए, आप इस सारी बात आपके सामने है, आप डायग्नोज क्या करेंगी कि इनके ऊपर साया है, नजर है, क्या चीज है? शैतानी असरात। शैतानी असरात, बिल्कुल। इनके अंदर से इनके पर्द उठ के, ये जो गलीज पर्द हैं वो उठ के इनके ऊपर सवार हो गए हैं। एक पद का भी मतलब मुझे बता दीजिए क्या है? इनके घर में है ना जो साया वो, और इनकी अपनी जाती अंदर जो शैतानी जो हमारे बाई साइड पे बैठा हुआ है, शैतान से मिल गया और अच्छा एक शैतानी डेवलप हो गया। इनका अंदर वाला औरा है, उसने उनको पकड़ के, ये कोई आपके हक में नहीं बात हो रही? कैसे? एक बात बड़ी है, अल्लाह ने कोई चीज बगैर शक्ल के पैदा नहीं करी, हर चीज मुशक्कल है। आपने फतवा देना है, नहीं, आपने वाज नहीं देना। फतवा क्या है आपका? अपनी कैफियत बता। आपके ऊपर इनका कहना यह है कि आपके ऊपर दोनों नेगेटिव फोर्सेज हैं, आपके अंदर की भी और बाहर की भी। ऐसी कोई बात नहीं है। अब ना हो, इनकी राय है, आप अपनी राय। पहले तो ये कि बहुत माशाल्लाह ज़हीन है, अक्लमंद है, और इनका हाफ़ज़ा भी बहुत तेज़ है माशाल्लाह। अच्छा, रहा मसला इस बात का कि हमसे ज़्यादा बातें इन्होंने की और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ की कि जी, और हमें बुलाया भी, और मैं बात मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, रहा मसला इस बात का, तो हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लोगों का कि हम लोग इस्तिखारे की तरफ जाते हैं और अपने को सामने बताते
اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کا علم کم ہوتا ہے. پھر ان کے پاس جا کے ہم معلومات لیتے ہیں. جب معلومات لیتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عادات کے ذریعے وہ بتاتی ہے. اچھا اس میں اگر ان کے سامنے جادو کا وہ آ گیا تو کہتے ہیں جی تم پہ جادو ہے. اچھا ایک بہت بڑی تعداد عامل حضرات کی, بابا لوگوں کی, وہ سیدھا چھوٹتے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہ جادو کیا. ہمارے ذہنوں کے میں یہ بات کو ڈال دیا جاتا ہے کہ جی آپ جادو ہوا ہے, فلاں نے کیا ہے, آپ کے خاندان نے کیا, آپ کے قریبی لوگوں نے کیا. پھر ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں. نند اور بہو دونوں بڑے وکٹم بیچارے بنتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے جو بابا لوگ ہیں اور عامل حضرات ہیں یہ کس طرح کمائیں گے. میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ ماں کہے کہ میری بیٹی مجھ پہ جادو کرتی ہے. بابا صاحب سنیں دیں میں ایک بات مکمل کروں کہ ان کے کمائی کا دھندا جو ہے نا طریقہ, ان کے کمائی کا طریقہ یہی ہے, جب تک یہ مریض کو خوف زدہ نہیں کریں گے جیب سے پیسہ نہیں نکلے گا. پیسہ نکلنے کی سنیں تو آپ نہیں کرتی, لیکن ان کا طریقہ کار یہ, اور وہ چھوٹتے ہی کہتے ہیں جی آپ کے اوپر کالا جادو کیا یا آپ پہ جادو کر دیا. کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے قریبی. اور وہ اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں سے یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ کی پچھلی زندگی کیا تھی, اس پہ رکھتے ہوئے وہ نشاندہی کہتے ہیں جی آپ کے فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا. رہا مسئلہ دیکھیں اگر یہ جادو ان پہ ہوتا, میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک بات کہتا ہوں اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ان پہ جادو ہوتا تو یہ اتنی ذہین نہیں ہوتی. جادو سب سے پہلے دماغ کو اثر کرتا. آپ کی بات جو ہے نا وہ بڑی سمجھ میں آئی. وقت بالکل ختم ہو گیا. ایک قدم سے آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے, اور آپ میری بہن کی جگہ ہیں, میں آپ کو بہت احترام کرتا ہوں. مجھے ایک بات کا جواب دے دیجیے اور سچے دل سے, خدا کو حاضر. ہماری کوئی بات آپ کو ایک اگر آپ کے چاروں بیٹے آپ کے پاس ہوتے اور آپ کی چاروں بہویں جس طرح یہ با ادب بہویں ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی, اور وہ جو ایک بہو جس کو آتے جادو ہو گیا تھا وہ آپ کے پاؤں دھو دھو کے پیتی, اور آپ چاہتی ہیں آج بھی چاہتے ہیں, ہم ابھی بھی بیٹے کو بلایا. میں کر رہا ہوں نا, اگر ایسا ہو جائے کسی دن ان پہ کچھ جادو کر دیا جائے اور وہ یہاں پر ہوں, کیا پھر بھی آپ کی کمر میں درد ہوگا؟ کیا پھر بھی جسم پہ نشان پڑیں گے؟ نہیں, سب کی موجودگی میں ایک بات دیکھیں, ان کے جو نشان ہے نا وہ نشان جو ہے ٹھیک ہے مان لیا نشان ہے. ایک بات سن لیں, ہماری سن لیں پہلے. یہ کیفیت جو تھی نا اس گھر سے نہیں ہے. A1/5 محمدی کالونی عزیز آباد میں ہم رہتے تھے. اس گھر میں شادی ہوئی, اس گھر میں یہ ساری کیفیتیں ہوئی, اس گھر میں رشتے ٹوٹے, اسی گھر سے جادو. ایک منٹ باجی آپ جب یہ ساری بات کیسر کرتی ہیں نا تو مجھے پھر سے شک پڑ جاتا ہے کہ یہ فوبیا ہے. نہیں, کیونکہ میں نے آپ سے بات پوچھی ہے چنا, آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ چنا تو چھوڑو, آدم پیدا کیسے ہوا وہاں, یہ نہیں ایشو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی چاروں بیٹیاں, چاروں داماد جو ہے نا وہ آپ کو باہر سے ننگے پاؤں کر کے آئیں, آپ کی بہویں جو ہیں وہ پاؤں دھو کے پینا رات کو عبادت سمجھیں, عشاء نہ پڑھیں, یہ کر کے سوئیں, اور بیٹے جو ہیں وہ اپنی ماں کو تھیلی پہ رکھیں. پھر جادو ہوگا کیا؟ یہ جادو نہیں ہے. جب تھا بھی نہیں ایسی کیفیت تھی جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا, یہی حال تھا ہمارے گھر کا. پوچھیں ان لوگوں سے. آپ کی بہو تو ایک دن بھی نہیں رہی آپ کے پاس. میں ایک بات بولوں, جو بیٹا آپ کا سب سے پیارا تھا وہ تو 6 مہینہ اس طرح رہی ہے کہ بیچاری بیاہ کے آئی ہے. آپ کو بتائیں میں آپ سے عرض کروں, پہلی بات تو یہ کہ میری ماں 72 سال کی ہے, وہ واکر سے چلتی ہے, لیکن واکر سے وہ آج بھی مجھے مارتی ہے. اور میں اس کا اندازہ, میں اس بات کا انتہائی شکر گزار اس لیے ہوں کہ میں ہمیشہ اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ جب جس چیز سے مارو اس سے تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ میرے لیے بڑی آبرو کی بات ہے کہ میری ماں جو ہے وہ مجھے مارتی ہے. بات میں کر رہا تھا چراغوں کی. جب صحابی باہر نکلے تو 2 چراغ ہوا میں کھڑے تھے. صحابہ نے ان کے اوپر ایک جملہ نہیں کہا, دونوں صحابہ نے اپنا راستہ بدلا, چراغوں نے بھی راستہ بدلا, اور جب تک وہ صحابی گھر نہیں پہنچ گئے چراغ ان کے گھر کے باہر کھڑے رہے. جب صبح آئے صحابہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ 2 چراغ رات کو ہمیں ملے تھے, کتنی عجیب بات ہے, کسی بات پہ اور شک نہیں کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ غور فرمائیے کیا کہا. صحابہ سے کہتے ہیں کہ میری محفل سے ذرا جلدی اٹھ جایا کرو, فرشتے دیر تک رات گئے تمہارا انتظار کرتے ہیں, انہیں واپس بھی جانا ہوتا ہے. خواتین حضرات, یہ مثل کتنی ایک نارمل مومن کی لگتی ہے. میں نے لفظ مسلمان نہیں استعمال کیا, لفظ مومن استعمال کیا, کیونکہ مومن اپنی نگاہ سے نہیں, اس کی بصارت سے, اس کی دانش سے خوف کھانے کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اگر مومن کی نظر میں نور خداوند ہے تو معاملات کو دیکھنے کا انداز بھی بالکل جداگانہ ہوگا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.